مضمون ہے نجات خدا کا تحفہ، اور اس کے لیے ہماری ورس ہے رومیو 10 باب اس کی 13 آیت۔ کلام مقدس فرماتا ہے کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات۔ اب جب ہم اس آیت کو سن چکے ہیں تو ہمارے لیے کویسچن ہے، میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، یہ دل کی پکار ہے، یہ مایوسی کی پکار ہے کہ خدا مجھے بچا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ سنجیدگی کی پکار ہے جس کا جواب خدا دے سکتا ہے۔ یہ تجربہ ہماری رہنمائی نئی پیدائش کی طرف مبذول کراتا ہے۔ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ میں صاف طور پر بتاؤں گا کہ نئی پیدائش کیا ہے۔ نئی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جیسے اندھا بینائی پا لے، لنگڑا چلنا شروع کر دے، کوڑی صاف ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کسی انسان کا نئے سرے سے پیدا ہونا، جو کہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور خدا کی زندگی پاتا ہے۔ یہ الہی بیج بونا ہے، یہ روح القدس ہے جو ایماندار کے جسم اور دل میں بسنے کے لیے آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے صاف فرمایا، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ بالکل واضح ہے۔ خدا جسمانی پیدائش اور دوبارہ مجسم ہونے کی بات نہ کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ سوال نیکودیموس نے پوچھا، اور ہم اس کو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 4، 5 اور 7 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آج یہ بات ہمارے لیے چیلنج ہوگی، نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہم پانی اور روح سے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ پانی خدا کا کلام ہے اور روح القدس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں پاکیزگی اور ہمیں نئی پیدائش کا معجزہ کرتا ہے۔ کلام اسے یوں بیان کرتا ہے، افسیوں 5واں باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اسی طرح پہلا پطرس اس کے 1 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ نئی پیدائش ایک روحانی معجزہ ہے۔ نئی پیدائش کیا ہے؟ ایک روحانی معجزہ ہے، اور جب یہ رونما ہوتا ہے ہم مسیح کی بادشاہت میں شامل کیے جاتے ہیں، ہم مسیح میں ہوتے ہیں، تب کلام مقدس فرماتا ہے 2 کرنتھیوں اس کے 5 باب کی 17 آیت میں،
اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ نئی پیدائش ہماری زندگی میں چینج لاتی، تبدیلی لاتی، پرانی انسانی، پرانا رویہ، پرانے خیال، پرانی باتیں، پرانی عادتیں واپس چلی جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں فوراً کاملیت مل جاتی یا ہم فوراً کامل ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک معجزہ واقع ہوا ہے اور اس فوری عمل میں بہت کچھ واقع ہو، ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ بری باتیں جن سے ہم بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اب ہمیں حقیقی طور پر بری معلوم ہوتی ہے۔ خداوند جس کو پہلے ہم اہمیت نہیں دیتے تھے، اب کلام کی روح سے وہ ہمارا خدا اور مرکز بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خواہشات، ارادے اور مقاصد بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی میں ایک معجزہ، دیکھیں اس معجزے کے کام، یہ کیسا کام کرتا ہے؟ انسان کی خواہشیں بدل جاتی ہیں، انسان کے ارادے بدل جاتے ہیں، انسان کے مقاصد بدل جاتے ہیں، اور اس معجزے کا اثر مختلف اشخاص میں مختلف ہوتا ہے، لیکن معجزہ ہر ایک کی زندگی بدل دیتا ہے۔ شرابی تبدیل ہو جاتے ہیں، جرم پیشہ مکمل طور پر بدل جاتے ہیں، منشیات کے عادی آزاد کیے جاتے ہیں، برباد زندگیاں بحال کی جاتی ہیں، خود غرض لوگ دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں، رنگ رلیاں منانے والے خدا کو پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، پیسے کے پجاری خدا کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے سچائی کی پرستش کرنے والے بن جاتے ہیں، رشوت لینے والا آدمی ایماندار بن جاتا ہے، جھگڑالو اور بڑبڑانے والی اور شکایت کرنے والی عورتیں اچھی بن جاتی ہیں، بے دین دیندار ہو جاتے ہیں، ناپاک پاک ہو جاتے ہیں، بیوی کو مارنے والا بامربت خود خامد بن جاتا ہے۔ جب لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں تو یہ معجزات زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کتنے معجزات، ہر طرح کی جو پرانی روشیں آتے وہ یکسر تبدیل ہو جاتی، بدل جاتی ہے، ایک نئی انسانیت، ایک نیا روح، ایک نئی مخلوق بن کے ہم سامنے آتے ہیں۔ گناہگار خداوند کو پکارے کہ وہ انہیں نجات بخشے اور ان کے دلوں میں آئے، یہ نئی پیدائش کے نتائج ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نئی پیدائش ہر انسان کے لیے بہت ضروری، ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے۔ نئی پیدائش ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، ورنہ وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ کچھ احمق لوگ بھی ہیں جو تمسخر اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہاں اپنی طبیعت کے لوگ پائیں گے، لیکن انہیں اس دنیا میں اگر ہلکا سا بخار ہو جائے، ملیریا ہو جائے، یا ان کے جگر میں کوئی پرابلم ہو جائے، یا کوئی بیماری ان پر آن پڑے تو وہ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے دوزخ کی نہ ختم ہونے والی اذیت کو برداشت کریں گے؟ ایسی آگ جو کبھی بجھنے والی نہیں، جو ختم ہونے والی نہیں، جس کا کیڑا کبھی مرنے والا نہیں، وہاں وہ کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے؟ یسوع مسیح کا یقین کریں، آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور میں کہتا ہوں ضرور ہونا چاہیے، ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ اس کا متبادل ناقابل سوچ اور ہولناک ہے۔ اب آئیے اپنے آپ سے سوال کریں اور اس کا جواب ٹھیک طور سے دیں۔ نئی پیدائش کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، نہ حاصل ہونے والی بات ہے،